Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے اندر جو ریسنٹلی ایک کانفلکٹ لائک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ ان جنرل اینڈ بٹوین جوڈیشری اینڈ اسٹیبلشمنٹ ان پرٹیکولر، اس ایسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے. آئی پرسنلی ٹرم اٹ ایز دی جوڈیشل کرائسس ان پاکستان because at this point of time judiciary is in conflict at two fronts, one with the government and second within itself. سو یہ جو کرائسس ہے اس کو ہم آج انالائز کریں گے. ہم اس کے تین اسپیکٹ پہ بات کریں گے. ہم کنٹیکسچولائز کریں گے کہ جوڈیشری کا جو یہ کرائسس ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کی کانٹیکسٹ کیا ہے. پھر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے ہسٹوریکلی جب یہ پاکستان کے اندر جوڈیشری کرائسس رہے تو کب کب رہے اور وہ کیا معاملات رہے، ان کا ایک شارٹ سا اوور ویو دیکھیں گے. اور مین فوکس جو ہے وہ دو اسپیکٹ پہ ہوگا. دیٹ از آن دی وائی دیر از کانفلکٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ہے کیوں. اوبیسلی ہم نیچر پہلے ڈسکس کر چکے ہوں گے کانفلکٹ ہے کیوں، اور ساتھ میں دوسرا اسپیکٹ دیکھیں گے اس کانفلکٹ کی، اس کرائسس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، جوڈیشری کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، اور وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے اس کرائسس کا. ان تمام معاملات کو لے کے ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے اگر میں اس نیچر آف کانفلکٹ کی بات کروں تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک کانفلکٹ لائک سیناریو ڈیولپ ہوا ہے. یہ کانفلکٹ آلدو براڈلی پولیٹیکل کانفلکٹ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی کنٹینیوٹی میں ہوا، بٹ دا اسپیسیفک کائنڈ ایپیسوڈ جو ہوئی ہے کانفلکٹ میں، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں، بسائڈز دیٹ ہم نے کہا فیصل واڈا صاحب جو ہیں، جو ایک پارٹی کے ووٹ سے تو سینٹر بنے ہیں بٹ ہی از این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. ان لوگوں کی طرف سے ایک سگنیفیکنٹ پریس کانفرنس کی گئیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو وداؤٹ نیمنگ دیم آبویسلی ان کو کرٹیسائز کیا گیا، ان کو کہیں چیلنج کیا گیا، اور ایز پر سم آف دی رپورٹس انڈائریکٹلی تھریٹ کیا گیا اسپیشلی فیصل واڈا کی طرف سے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اور پرٹیکولر ٹارگیٹ واز جسٹس بابر ستار. اب یہ جو پریس کانفرنسز ہوئیں اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس کے دوران پھر کچھ ڈیسیژنز آئے جس میں عمران خان صاحب کی بیل شامل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. بسائڈز دیٹ ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے آن ایشوز آف مسنگ پرسن، انہوں نے ڈائریکٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کے ان کو نوٹسز ایشو کیے تھرو آبویسلی اٹارنی جنرل اینڈ تھرو دا ڈیفینس سیکرٹری. اور یہ تمام معاملات جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے دیکھا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، پہلے فیصل واڈا صاحب کا، پھر آبویسلی جو ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال، ان کی پریس کانفرنس کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کا سو موٹو نوٹس جو ہے اور کائنڈ آف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں پاسبلی وہ شروع ہو سکتی ہیں. تو ان معاملات کو لے کے پاکستان کے اندر اس وقت جوڈیشری جو ہے اٹ از لائم لائٹڈ اور اس کا جو کانفلکٹ ہے بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں اس کو کنٹیکچولائز کرتے ہیں. یہ ساری ڈیولپمنٹس اچانک سے نہیں ہوئی، اٹ ڈڈنٹ ہیپن ان اے ویکیوم. ہم پاکستان کی ہسٹری جانتے ہیں کہ ہسٹوریکلی پاکستان کے اندر جوڈیشری کا کانفلکٹ رہا ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ اور پرٹیکولرلی ود دی گورنمنٹ. ہم نے 1990s کے اندر سجاد علی شاہ صاحب کا کیس دیکھا جس میں جوڈیشری اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ رہا. ہم نے جنرل مشرف کے دور میں دیکھا کہ کسی کے ساتھ جوڈیشری کا کانفلکٹ بنا ود دیٹ گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، وہ ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات ہوئے، چاہے پارٹی کی گورنمنٹ ہو اس کا کانفلکٹ بنا اس وقت. ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ایک بڑا تاریخی کانفلکٹ رہا اس وقت، افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بھی، اور بعد میں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی گورنمنٹ رہی، ان کا بھی کانفلکٹ رہا ہسٹوریکلی. بٹ یہ جو پرٹیکولر کانفلکٹ ہے جوڈیشری کا، اس کے جس سے میں نے کہا کہ تین ایسپیکٹ ہیں. ایک ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایک قسم کی معاذرائی، ایک ہے جو معاذرائی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک، اور ایک ہے ڈویژنس اینڈ پولرائزیشن ود ان جوڈیشری. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان جوڈیشری بھی ہمیں ججز کی جو اپروچ ہے وہ ایک سائڈ پہ ایک یونیفارم نظر نہیں آتی. ججز آر سیم ٹو بی پولیٹیکلی انفلوئنسڈ، اور ایٹ لیسٹ دے آر انفلوئنسڈ آن دا بیسس آف پالیٹکس پاکستان. اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں جو ہے وہ عام پبلک کو نظر آتی ہے ان کی ریمارکس میں، ان کے ڈیسیژنز میں، اور ان کی براڈ پالیسیز کے اندر. سو یہ جو کانفلکٹ ہے آبویسلی اٹ آل اسٹارٹیڈ ود دی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جس طریقے سے ریموو کیا گیا، اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریموول کو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک ٹرن اراؤنڈ دیا انٹو اے کنسپریسی، فارن فنڈڈ کنسپریسی along with the local actors and particularly establishment کو الزام لگا کر، تو ایک کانفلکٹ لائک سیناریو ڈیولپ ہوا. جنرلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جائیں، چاہے وہ ماشاء اللہ سے جائیں، جیسے بھی جائیں، دے آر یوزلی ناٹ پاپولر. عمران خان ایٹ دا ٹائم آف ہز آؤسٹر واز ناٹ سو پاپولر ایز سچ، بٹ ہم نے دیکھا کہ ہی واز ایبل ٹو ٹرن اراؤنڈ دا ٹیبلز
انہوں نے پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک ان دیٹ سینس کھیلا، جس میں انہوں نے ایک کنسپریسی تھیوری کو ڈیولپ کر کے، کہ پاکستانی میڈیا کے اندر، پاکستانی پبلک کے اندر کنسپریسی تھیوریز آر ایزیلی پکڈ بائی دا پیپل، اور اس کو وہ بائی کر لیتے ہیں. تو وہ ایک تھیوری جو ہے ان کی ڈیولپ ہوئی، انہوں نے ڈیولپ کی، اور وہ پاپولرلی پولیٹیکلی سیل ہوئی، اور عمران خان صاحب ود ان ڈیز came back to the popular nerve, popular waves، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنس دین ان کی پاپولیرٹی انکریز ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی. اس پاپولیرٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہی ٹرائی ٹو برنگ انڈر پریشر ناٹ جسٹ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم بٹ آلسو دا اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ ٹائم، اور بعد کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی. بٹ اوبیسلی آل آف اٹ کلمینیٹڈ ان وٹ ہیپن آن دا 9th of May، اور اس کے بعد ہم دیکھا کہ جو ایک کائنڈ آف ویری آئرن جو ہے وہ کرٹن آیا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پی ٹی آئی. آلدو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی جس میں نے کہا کہ وہ آرمی چیف کو لیٹر لکھیں گے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو لیٹر لکھنا وڈ بی سالونگ دا پرابلم ایز سچ. بٹ اسٹل یہ جو آئرن کرٹن آیا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پی ٹی آئی، دس واز سم تھنگ دیٹ واز ایکسپیکٹڈ because of what Imran Khan's rhetoric was for more than 2 years and because of how his activists were politically charged. اس کانٹیکس میں جوڈیشری کا رول ہمیشہ کی طرح بہت امپورٹنٹ رہا، بیکاز جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کانفلکٹ آتا ہے تو کورٹس کے ذریعے سے بہت سارے معاملات ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. تو جوڈیشری کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے عمر عطا بندیال تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا دیٹ ہی ہیڈ اے سافٹ کارنر فار پی ٹی آئی، اور ان کے اوپر جو گورنمنٹ تھی اس وقت پی ڈی ایم کو بھی الزام لگاتی رہی. اب بہت سارے ان کی لیکس آتی رہی، ان کی فیملی کی لیکس آتی رہیں، بٹ ہم نے دیکھا کہ ہی نیویگیٹڈ دا ایشو آل بائی ہمسیلف. اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں پاور میں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے آف کانفلکٹ ود دی پی ٹی آئی ایز سچ. جب پی اے نے خلاف ریفرنس جو تھا آن دا ایڈوائس آف دی دین جو اس وقت کے اسپائی ماسٹر تھے ان کے کہنے پہ. تو جسٹس فائز عیسیٰ ہیز بین دا وکٹم آف دا پی ٹی آئیز پالیسیز along with many other people including the current government. اٹ از ان دس کانٹیکسٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر ہمیں ایک تھوڑا سا پولرائزیشن نظر آتی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو جوڈیشری ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ شکوہ رہتا ہے دیٹ اٹ ہیز ہیونگ کائنڈ آف ٹلٹ ٹوورڈس دا گورنمنٹ، اور وہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے حوالے سے جو ڈیسیژنس کرتے ہیں دے آر ناٹ سو فیئر ڈیسیژنس. سو پی ٹی آئی جو ہے ان کے ڈیسیژنس کو بائس ڈیسیژنس کے طور پر لیتی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی اس کو بائس ڈیسیژن میں لیتا ہے. بٹ ایٹ سیم ٹائم ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایک سال کے اندر بھی جو 3 ہائی کورٹس ہیں وہ لائم لائٹ پہ رہی ہیں بیسڈ آن ہاؤ دے ہیو بین ٹریٹنگ ریلیٹیولی فیوریبلی ٹو دا پی ٹی آئی، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ ہو. ان تینوں ہائی کورٹس کے بارے میں پرسیپشن گورنمنٹ کے اندر یہ ہے دیٹ دے آر ہیونگ اے سافٹ کارنر ٹوورڈز دا پی ٹی آئی. اور پرٹیکولرلی آج کل کا جو ایشو ہے دیٹ از اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی اسی معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیسز سنے گئے، عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز، چاہے وہ ان کی عدت کا کیس ہو، چاہے وہ ان کا توشخانہ کے کیسز ہوں، یہ بہت سارے جو کیسز سنے گئے ان کی یا تو کیسز سنے گئے یا اپیلز گئیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو ریمارکس اس طرح سے آنا شروع ہوئے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ جو کیسز ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے. اٹ واز ان دس کانٹیکس ہم دیکھا کہ ایک ٹسل سٹارٹ ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس ٹسل کے اندر جو ججز ہیں وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں جس کو ہم بات کر چکے ہیں، اور وہ لیٹر کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، دے آر بینگ انفلوئنسڈ اینڈ سم ٹائم بینگ تھریٹنڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ not to support or give verdicts in favor of the PTI leader عمران خان. تو اس کو لیٹر کی بنیاد پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا ایک آرگومنٹ اسٹرانگ ہوا کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے انوالومنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. بٹ obviously اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا کرنٹ گورنمنٹ آر آن دا سیم پیج ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. therefore the government came to their rescue. ہم نے دیکھا کہ ججز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک کمیشن بنایا، جوڈیشل کمیشن بنایا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں، وچ واز امیڈیٹلی ریجیکٹڈ بائی دا پی ٹی آئی. اس کے خلاف کمپین چلی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جج صاحب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسکیوز کر دیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا پڑا ان ججز کے لیٹر کی وجہ سے، اور اس کی پروسیڈنگ ابھی چل رہی ہیں، کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوا. بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف ایک میڈیا کمپین سٹارٹ ہوئی، جیسا فاضل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور ایک کمپین پراپر سٹارٹ ہوئی انکلوڈنگ دا کمپین فرام دا گورنمنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو لوگ ہیں، طلال چودھری ہیں یا اس طریقے سے جو اون چودھری ہیں یا مصطفیٰ کمال ہیں یا فیصل واڈا ہیں، ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان ججز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ایک ریٹرک ڈیولپ ہوا، دس واز پرائمریلی بیکاز آف دی گریجول مومنٹم آف کانفلکٹ بٹوین جوڈیشری اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری اینڈ دا پولیٹیکل گورنمنٹ. اب ناظرین آتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کی براڈ فیکٹرز کیا ہیں، براڈ ریزنز کیا ہیں کہ یہ کانفلکٹ کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے. دیر کین بی 2 possible explanations as to why this conflict is going on. اس کی ایک وجہ تو ایک پرسیپشن ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اندر بائسز ہیں.
generally it is believed that there are pro PTI judges and there are anti PTI judges at the High Court and Supreme Court level. Chief Justice of Pakistan is considered by the PTI supporters to be anti-PTI, and Islamabad High Court judges and some other judges in different courts, they are considered to be having some soft corner for the PTI leadership and particularly Imran Khan sahab. As a result of which ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن کی پرسیپشنز ہیں وہ پرسیپشنز ایک کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرتی ہیں، اور اسی پرسیپشن کو لے کے ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور ججز کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ کرائسس جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہوتا ہے. دوسرا پرسیپشن جو اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ میں بھی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے مائنڈ میں بھی ہے، دے نو دیٹ if it's a slightest chance کہ جوڈیشری ہیز اے سافٹ کارنر فار عمران خان اور عمران خان اس کے نتیجے میں جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو they could create a significant problem. The PTI and Imran Khan particularly could create a very, very serious and acute problem for not just the government but also for the current establishment, mainly because of the popularity that he has and mainly because of his past behavior. کس طریقے سے وہ کراؤڈ کو موبلائز کرتے رہے، اس کو ٹیکٹفلی استعمال کرتے رہے، چاہے وہ لاہور کی کنال پہ وائلنس کرنا ہو یا 9 مئی کے بعد اٹیکس ہوں. وہ عمران خان صاحب نے آرڈر تو نہیں کیے ہوں گے، بٹ ڈیفینیٹلی ہی ہیز کریٹڈ این انوائرمنٹ جس میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کے رزلٹ آ سکتے ہیں. تو اف عمران خان کمز آؤٹ تو یہ ایسا ہی سیناریو لگتا ہے جیسا 1970s میں لیٹ 70s میں بھٹو اور ضیاء الحق کے زمانے کے جو ایک کلیش تھا اس کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوں گے تو شاید جو لوگ باہر ہیں وہ شاید باہر نہ رہ پائیں، ان کے لیے اپنے عہدوں پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یا ایٹ لیسٹ ان کو ان عہدوں کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از وائی ایوری بڈی وانٹس عمران خان ٹو بی ان سائڈ. تو یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے پہلے والا پوائنٹ میں، وہ دوسرے ایلیمنٹ کو لنک کرتی ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر یہ پھر ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے، گورنمنٹ کے اندر یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے دیٹ بوتھ future is at stake if Imran Khan comes out of the jail, and that is why they are putting pressure on the judiciary not to take such a decision. اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اوبیسلی ناظرین، پاکستان آلریڈی ایک پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے، اور اینی جوڈیشل کرائسس ان دس stage is likely to significantly impact Pakistan's politics. الیکشن ایشوز پہ کم تھے کہ اب یہ ایشوز آ جائیں گے تو ایک پولیٹیکل کرائسس تو پاکستان میں انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسی انسرٹنٹی کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے کہ ہمیں اکنامکس پہ نظر آتا ہے. وی آر ٹاکنگ اینڈ نیگوشیٹنگ ود IMF فار اے بیل آؤٹ پیکیج، اور اگر یہ کانفلکٹ اسکیلیٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اکنامک انسرٹنٹی ہے وہ بڑھے گی، اور IMF شاید اس انسرٹنٹی میں جو کنڈیشنز ہوں گی بڑی ٹف ہوں گی، شاید وہ پاکستانی اسٹیٹ اس پوائنٹ پہ افورڈ نہ کر سکے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ IMF کی اپنی رپورٹ میں کہا گیا دیٹ پاکستان ٹیکس اے بگ رسک، اور جو سب سے بڑا رسک ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. تھرڈ اور لاسٹ جو امپیکٹ ہے ناظرین وہ ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کا، سوشل پولرائزیشن کا. ہماری سوسائٹی آلریڈی پولرائزڈ ہے فار لانگ آن سو مینی ایشوز، بٹ جو عمران خان فیکٹر ہے وہ آلریڈی سوسائٹی کو پولرائز کر چکا ہے. دیر آر ٹو کائنڈ آف پیپل، either pro Imran Khan or anti Imran Khan. The third kind of people are those who are not interested in politics as well. So anybody who is interested in politics is divided between these two poles, pro Imran or anti Imran thing. اب یہ جو جوڈیشری کی انوالومنٹ ہے، دس ول فردر ناٹ جسٹ پولرائز دا سوسائٹی بٹ ول آلسو فردر ریڈیوس دا پبلک ٹرسٹ آن انسٹیٹیوشنز دیٹ آر سپوز ٹو بی نیوٹرل انسٹیٹیوشنز. ادروائز ان انسٹیٹیوشنز کی اور جو پبلک ٹرسٹ ہے ان انسٹیٹیوشنز کا جو نیوٹرلٹی ہے، ان کا جو پرٹیکولر اور ایک پیکولر قسم کا رول ہے وہ چیلنج ہو جائے گا، وچ از لائکلی ٹو کریٹ این انارکک کنڈیشن ان پاکستان، اور جو رول آف لا ہے اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے. So thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.